تو ڈاکٹر صاحب ایک جو تازہ سروے آیا ہے، اسٹیٹسٹکس آئے ہیں پاک فوج کے بارے میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ آبادی کے تناسب سے اس وقت پشتون پنجابیوں سے زیادہ ہیں. تو ایک تو الزام یہ بھی لگتا ہے کہ پنجاب پہ پنجابی فوج کا، تو یہ شروع سے بھی میرے خیال میں پشتون تو ایک اچھی تعداد میں رہے، لیکن ابھی آبادی کے تناسب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا زیادہ حصہ ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ سکھوں کی طرح پشتون جو ہیں ان کو بھی ایک پاکستان کی ضرورت ہے، جو کہ جس طریقے سے سکھ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں اپنی اقلیت کے باوجود، اسی طریقے سے پشتون جو ہیں، جیسا میں نے سنا ہے کہ اندرونی شہر میں اب پشتونوں کا غلبہ ہے، یہاں پر اندرونی شہر لاہور کے اندر جی. اچھا کراچی کے اندر بھی پشتون پشاور سے زیادہ ہیں، پھر پشتون جو ہیں سندھ کے انٹیریئر تک بھی موجود ہیں. جی. تو پشتون تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ایڈونچرس لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، محنتی ہیں، اور محنت کوئی کر شک کے نہیں ہے، محنتی بھی ہیں، اپنی جگہ بناتے ہیں، ایمانداری. تو یہ اپنی جگہ اپنی محنت کر کے ایک عام پشتون جو ہے وہ ایماندار بھی ہے، محنتی بھی. ہاں مطلب ایک محنت کرتا ہے، سڑکیں وہ بناتا ہے، جوتے وہ کاٹتا ہے، وہاں سے ترقی کر کے دکان لیتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے. تو تقریباً اس کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ خود پختونخوا میں اتنی آبادی کو رہنے کی گنجائش نہیں. لیکن یہ مذہب سے جو اتنا وہ کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں اور بار بار جہادوں کا حصہ بنتے ہیں، یہ ایک چیز جو ہے نہ صرف ان کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم، آپ کو کیا اعتراض ہے، ہم اپنے لیے، ہماری روایات اپنے لیے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی روایات کے نتیجے میں جو آپ نے پناہ دی یہاں پہ دنیا بھر کے ٹیررسٹ کو، اور اس کو روایت کا نام دیا، اسامہ کو پناہ دے کے آپ نے کہا کہ جی ہماری روایت ہے، ہم دے نہیں سکتے، اور امریکہ کو بہانہ دیا یہاں حملہ کرنے کا. اور اسی طرح آپ کو یاد ہے پنجاب سے بھی جتنا اشتہاری جاتا تھا اور کرمنلز دنیا بھر کے، وہ یہ فاٹا میں جسے علاقہ غیر کہتے تھے، یہاں جا کے پناہ لیتے تھے. تو یہ اس طرح کی روایات کو ہم کیا انڈیپینڈنٹ کہہ سکتے ہیں جو دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، روایت کے نام پہ بڑا استحصال ہوتا ہے. جیسا آپ کو پتا ہے کہ 5 عورتوں کو بلوچستان میں ظاہری نے کہتے ہیں زندہ دفن کر دیا اور کہا کہ یہ ہماری روایت ہے. بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ روایت کے نام پہ آپ عورتوں کو، مثلا اجمل خٹک نے جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے تھے، لیکن جب یہ لاہور میں اس کا قتل ہوا ہے لڑکی کا، ان کے آفس میں عاصم جہانگیر کے، تو اس وقت بھی انہوں نے روایت کے نام پہ اس کو جائز قرار دے دیا. تو یہ جو قبائلی روایتیں ہیں جو ایک خاص وقت کے اندر ہوئی ہوں گی، لیکن آج کے زمانے میں اب یہ روایتیں جو ہیں وہ قدیم ہو چکی ہیں، پشمردہ ہو چکی ہیں. ان روایتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ زیور پختون کی یا بلوچ کا زیور، ہتھیار ان کا زیور ہے. یعنی اگر یہ بات علم کے بارے میں کہی جاتی تو فخر کی بات تھی، لیکن ہتھیار یا کلاشنکوف کو لٹکا کے اگر آپ فخر کریں کہ یہ ہمارا زیور ہے، تو میں تو بالکل اس کا خلاف ہوں کہ یہ بے عزتی کی بات ہے. آپ یعنی وائلنس کو اپنی روایت بنا کے اور اس پہ آپ فخر کریں. اب ان روایات کو ٹوٹنا چاہیے. اور پشتونخوا میں غفار خان نے ان روایات کو توڑا تھا ایک بڑی حد تک اپنے زمانے میں، جب انہوں نے پٹھانوں کے اندر سے تشدد کو ختم کیا تھا. لیکن اب وہ دوبارہ سے وہ ساری پرانی روایات جو ہیں، چونکہ یہ سوٹ کرتی ہیں سرداروں کو، قوم پرستی کی سیاست کو بھی، ان کا تسلط ان روایات کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. کہ یہ روایتیں ٹوٹنا چاہیے، اور یقیناً وقت ساتھ نہیں ہیں، یہ یقیناً ٹوٹیں گی. ان کو ٹوٹنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ کوئی آگے ترقی نہیں کر سکتا. بالکل ڈاکٹر صاحب، میرا تو اپنا یہی ماننا ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے لکھا بھی اس کے اوپر، اور لوگ پشتون بھائیوں نے بڑا مائنڈ کیا اس بات کو. میں نے تو یہ لکھی بات کہ جب تک یہ قبائلی سماج ختم نہیں ہوگا تب تک پشتون جہادی کے طور پہ سامنے آتا رہے گا اور استعمال ہوتا رہے گا. اچھا، اب ہوتا یہ ہے مذہب کو بھی ظاہر ہے کہ استعمال کرتا ہے وہاں کا مولوی جو ہے اپنے تسلط کو قائم کرنے کے لیے، ان کو استعمال کرتے ہیں، اور جو جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے نقصان تو عام آدمی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری روایت تو مذہب کے اکارڈنگ ہے. نہیں، اب یہ بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے اس کا انٹرپریٹیشن بھی انہوں نے خود کر دیا ہے کہ یہ مذہب ہے، یہ مذہبی روایات ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں، قبائلی روایات ہیں، قبائلی کسٹم یا رواج ہیں، اس کو انہوں نے مذہبی شکل جو ہے وہ دے دی ہے، جو غلط ہے یہ۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پورس کے بارے میں کچھ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ راجہ پورس جیلم کے قریب علاقے سے تھا، اس کی زبان پٹھاری پنجابی ہی رہی ہوگی، لیکن اگر آج ہم اس کے اسکرپٹ کی کھوج لگانا چاہیں تو وہ کیسے ممکن ہے؟ کیا سکندر بھی مقامی زبانوں میں کچھ کتبے لکھوائے تھے سکندر نے بھی؟ اور اگر صرف اشوک نے بھی پتھر کی سلوں پر مقامی زبانوں میں کتبے لکھوائے تھے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مقامی زبانیں لکھی جا رہی تھیں اور ان کا کوئی نہ کوئی اسکرپٹ ضرور موجود تھا۔ تو اگر ہماری پنجاب حکومت اس سلسلے میں کوئی ریسرچ فنڈ قائم کرے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں مقامی زبان کا کوئی کتبہ مل جائے؟ ہاں، چونکہ خیر سکندر کا تو بہت محدود وقت تھا، اور یہ تھا کہ اور یعنی جو لڑائیاں سکندر کی یہاں پر ہوئی ہیں اس کا ماخذ ہم سارے کے سارے یونانی تاریخ دان ہیں، کیونکہ یہاں پر تاریخ نہیں لکھی گئی ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ مقامی تاریخی ماخذ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنا نقطۂ نظر کو بتا سکیں۔ جو بھی لکھا گیا ہے وہ یونانیوں نے لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو کتبات لکھوائے گئے تھے اشوک نے، تو اشوک نے لکھوائے تھے ایک تو یعنی ان سنسکرت میں تھے، پھر اس نے ان علاقوں میں جہاں جو زبانیں بولی جاتی تھیں یعنی پراکرت ہیں، اس نے ان زبانوں کے اندر کندہ کرا کے لگائے تھے۔ ظاہر مقصد یہی تھا نا کہ وہاں کے لوگ ان کو پڑھ سکیں اور جو اس کا پیغام ہے اس کو سمجھ سکیں۔ جی بالکل۔ تو پورے یہاں پر یعنی پنجاب کے اندر بھی اور پختونخوا میں بھی، اور کہتے ہی ہیں کہ قندھار تک اس نے کتبات جو تھے وہ لگوائے تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ کتبات جو ہیں ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں ہندوستان میں تو ملے ہیں، اور وہاں مورخوں نے ان کتبات کو پڑھا بھی ہے۔ پاکستان میں مجھے اندازہ نہیں کہ کسی نے اس پر کوئی ذرا بھی تحقیق کی ہو، اور یہاں کے میں اگر کوئی کتبات ملے ہیں، اگر کوئی محفوظ کیا بھی گیا ہے انہیں یا نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کو راحت سے نہیں پڑھا گیا۔ حالانکہ پورس تھا پنجاب اور ہمارے علاقے سے تھا، ہندوستان والے علاقے سے نہیں تھا، جیلم سے تھا۔ ہاں، اور یقیناً اشوک نے تو ہر اس زبان میں اس علاقے میں لوگ سمجھ سکیں ان میں اس نے لکھوا کے وہ کتبات لگائے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا اس سلسلے میں؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ نہیں ہوا، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس سے الٹ کام ہوا ہے۔ اس سے الٹ کام یہ ہوا ہے، اور جو ایک بے شرمی کی بات ہے کہ یہاں پر یونانی حکومت کے فنڈ سے جہلم کے قریب ایک یادگار قائم کی گئی ہے کہ جہاں پر سکندر نے پورس کو شکست دی تھی۔ اچھا، اور اس کی سرپرستی کون کر رہے تھے اس وقت؟ ڈاکٹر دانی صاحب تھے، وہ تھے احمد حسن دانی۔ ہاں، تو میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اس وقت کہ مانومنٹ ٹو این ایگریسر، کہ بھائی وہ ایک ایگریسر تھا، حملہ آور تھا، آپ اس کی یادگار یہاں پر قائم کر رہے ہیں جس نے کہ یہاں پر لوگوں کو قتل عام اور کیا۔ ابھی تو سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ہندوستانیوں نے بہت کام کیا اس پہ، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر فاتح بھی نہیں تھا۔ اچھا چلے، مطلب کہ فاتح بھی تھا، لیکن تھا تو یار حملہ آور نا۔ تو ایک حملہ آور جس نے حملہ کیا ہے یہاں، جس نے قتل عام کیے ہیں، تو ایک ایسے شخص کی یادگار آپ بنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یعنی یہاں پر اس یادگار کو بناتے ایک پورس کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں ڈیفینڈر کے لیے بناتے ہیں۔ ہاں، یونانیوں نے حملہ کیا تھا اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے حملہ آوروں کے حملے سے کہ کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ ہم تاریخ کو بالکل حملہ آوروں کے، تو ایک یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ چاہے وہ سکندر حملہ آور ہو جو کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن بعد کے بھی حملہ آور جتنے بھی ہیں، چاہے محمد قاسم ہو، محمود غزنوی ہو، غوری ہو، ہم ان سب کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری مطلب کہ ذہنیت بنی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے جو اپنے بچوں کے نام سکندر رکھتے ہیں، اور ہمارا اپنا ہیرو ہی کوئی نہیں ہے، ہماری اپنی دھرتی سے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہے یعنی تاریخ کا ایک غلط استعمال جو ہے نا ہمارے یہاں ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے مذہب کی بنیاد پر۔ اور ہندو بتایا تو یہ جاتا ہے کہ ہندو بنیا متعصب ہے، لیکن غیر جانبداری سے دیکھیں تو ہم ان سے زیادہ ہی زیادہ ہے۔ تو اب یہ کہ جو قدیم تاریخ ہے ہم اس کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو ایک غلط چیز ہے۔ بھائی
सरजमीन की तारीख है, तो इसको तो हमें यहाँ पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आर्य आए थे उनको भी, फिर यहाँ ईरानी रहे उनको भी पढ़ना चाहिए, यहाँ पर यूनानी आए उनके बारे में उनको भी पढ़ना चाहिए, यहाँ पर कुषाण ख़ानदान आए, यहाँ पर हुन्स आए, तो इन सारी हमलावरों की तारीख को पढ़ना चाहिए, उनके असरात को देखना। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे सूबों की जितनी भी कॉमपरस्त क़यादतें हैं, इन्होंने हमेशा अपनी यूथ को पंजाब के खिलाफ भड़काया, जिसके नतीजे में उनकी यूथ 24 घंटे पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ जहर उगलती रहती है। और यही हाल MQM की कराची वाली यूथ का है। छोटे सूबों ने हमेशा अपने हुकूक का रोना रोया, पंजाब को प्रेशर में रखा, जिससे बहुत सी बातें जायज़ भी होंगी मगर बहुत सी बातें नाजायज़ थीं। जैसे पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, मगर सिंतास मायदे की बात नहीं की, कोई नहीं करता। पंजाब को बराह रास्त नुकसान पहुँचा, उस पर पंजाब के 2 दरिया कुर्बान कर दिए गए, जिसमें अंग्रेज़ का बनाया नहरी निज़ाम भी मौजूद था। उल्टा सेंट्रल पंजाब पर ही दरिया बेचने का इल्ज़ाम धर दिया जाता है, जो हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं। मुआहदा अयूब खान ने किया और वो किसी तौर भी रवायती पंजाब से मुंसलिक नहीं था। क्या ये मुआहदा वस्ती और जनूबी पंजाब के खिलाफ साजिश नहीं था? अच्छा देखिए, बात इसमें ये है कि ये जो सारी चीज़ें जितनी हैं जो आपने कहीं ना, जब भी कोई यानी किसी के बारे में एक इंतहा पसंद रवैया इख्तियार किया जाएगा तो दूसरी तरफ से भी फिर उसी इंतहा पसंदी का आगाज़ हो जाता है। बिल्कुल, यानी अगर सब मिलके पंजाब को इंतहा पसंद कहेंगे तो पंजाब में भी फिर इंतहा पसंदी हो जाएगी और एक तजाद जो है वो शुरू हो जाएगा, और जो कोई मसले का हल करने के बजाय मसले को और पेचीदा कर देगा। तो जैसा मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया वो ये है कि इस मसले को तबक़ाती नुक्ते नज़र से अगर आप देखेंगे तब तो आप सही समझ सकेंगे, वरना मसलन अगर हम आज यानी ये बात कर लें, जैसे मैंने बहुत पहले बात की थी कि अगर सिंध को फ़र्ज़ करो कि हम सिंधु देश बना दें, तो मैंने अपने एक सिंधी दोस्त से कहा था कि यार फिर हुक्मरान तो यही पीर पगाड़ा और यही तालिबुल मौला के ख़ानदान वाले यही तो होंगे ना, आम सिंधी को क्या मिलेगा जी। तो वो कहने लगा कम से कम ये हमारे तो होंगे। तो मैंने कहा यार यही सोच के तो हमने पाकिस्तान बनाया था कि हमारे लोग हुक्मरान होंगे, तो देखो तो उन्होंने क्या हशर किया है तुम्हारा जी। तो बात यह है कि आप अगर अशराफिया को अपना लीडर मानेंगे तो उसका मतलब कि अंजाम कभी भी सही नहीं होगा। जब तक आप अशराफिया के हाथों से, या जिसको हम कहते हैं उनके हाथों से लीडरशिप को नहीं छीनेंगे, वो अपने मफाद के लिए नफ़रत को इस्तेमाल करेंगे और नफ़रत के ज़रिए से वो अपने मफादात को महफूज करने की कोशिश करेंगे। इस रवैये के ख़िलाफ़ मतलब कि हमें जद्दोजहद भी करना है, आम लोगों को, अवाम अन्नास को मुतहद होना। चुनांचे मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो तारीख़ लिखता हूँ उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि भी पाकिस्तान के अवाम कहीं के भी हों, उनके एक जैसे मसाइल हैं और उनको इस्तेसाल करने वाले इदारे कहीं के भी हों, वो भी एक जैसा किरदार है। हमें तबक़ाती तौर पर सोचना चाहिए और अवाम को मुत्तहिद करके इन इदारों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी चाहिए। क्योंकि ये जो आपने कर किया, अगर फ़र्ज़ कीजिए सब मिलके पंजाब को, मैंने ये बात और कई बार जगह कही, अगर कहेंगे तो पंजाब में जब कौम परस्ती उठेगी तो वो भी फिर इंतहा पसंदी का शिकार होगी और एक नया बहुत ही भरपूर तजाद उठेगा। जी बिल्कुल, वो मतलब इतना तसलसल से सारा कुछ हो रहा है और इतने बरसों से हो रहा है कि अब उसका रद्द अमल जो है वो मुझे लगता है कि आना शुरू हो जाएगा और फिर वो बहुत बुरा होगा सबके लिए। हाँ, और वो कोई अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, फिर अगर यहाँ सारे कौम परस्त एक उसमें मतलब मुत्तहिद हो गए तो फिर दूसरे इलाकाई सूबे पे उनसे कौम परस्ती की बुनियाद पे नहीं लड़ सकते। सही, ये मेरा कहना है। इसलिए मतलब कि आम लोगों की बात करके कौम परस्ती ने जो ये अशराफिया का तसल्लुत कायम कर रखा है, इसको तोड़ना है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, उर्दू स्पीकिंग की बात करना चाह रहा हूँ मैं। उर्दू स्पीकिंग पहले तो एक मुख्तसर सा जवाब, वो उर्दू स्पीकिंग का कहना है कि हम आर्किटेक्ट हैं पाकिस्तान के, और सिंध वाले कहते हैं कि GM सैयद ने चूँकि करारदाद पेश की थी तो वो आर्किटेक्ट हैं। तो खैर उस बात से उसका भी मैं चाहूँगा कि आप किसको समझते हैं कि बुनियादी कौन था या दोनों थे। लेकिन इसमें सवाल जो पहला है इस सिलसिले में, क्या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की इतनी दूर से
ہجرت درست تھی؟ نہیں، اب یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ کافی ذرا نازک سوال ہے، چونکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اول تو ہجرت درست نہیں تھی، کیونکہ جب علیحدہ ملک بنا کی گئی تھی تو اس میں جو ایک چیز کو فرض کر دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی قسم کی آبادی کا انقلا، یعنی آبادی کی منتقلی نہیں ہوگی، جو جہاں رہ رہا ہے وہ وہیں رہتا رہے گا۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہوئی؟ اچھا، اب یہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلے کہ ایک وجہ جو ہے وہ جو پنجاب کے اندر ہے، یہاں تو ہے فرقے وارانہ فسادات کی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں یہاں پر آئے، اور ادھر وہاں پر شمالی ہندوستان میں وہاں پر پھر لوگ آئے ہیں معاشی مفادات کے خاطر کہ نیا ملک بنا ہے، اور وہاں ہمیں مطلب کہ مسلمانوں کی الگ ریاست ہوگی، ہاں، اور ابھی وہاں پر زیادہ مواقع ملیں گے، اور یہاں جو ہے وہ مدینے کے انصار بیٹھے ہوں گے، جلدی ہم ترقی کریں گے تو وہ چلے آئے۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے، اب مثلاً سندھ کے اندر بھی پارٹیشن کے بعد جو سندھ کا متوسط طبقہ تھا، جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ پڑھا لکھا تھا اور شہروں میں تھا، وہ انہوں نے متحد ہو کے فرقے وارانہ فسادات کی وجہ سے وہ سندھ چھوڑ کے چلے گئے، تو ایک دم صوبے میں مطلب کہ جگہیں خالی ہو گئیں، جس پہ اردو تب آنے والے لوگوں کا سندھ کے شہروں پہ پوری طریقے سے قبضہ ہو گیا۔ اچھا، اردو اسپیکنگ یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سندھیوں سے جا کے پوچھیں ذرا کہ سندھ کے شہروں میں جو جگہ خالی ہوئی وہ تو ہندو شہری چھوڑ کے گئے تھے، اس میں اندرون سندھ کا کون تھا؟ اچھا، اب یہ تو باتیں جو ہے نا وہ ہیں، اب بات اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے جیم سید نے یہ کہا تھا کہ ہمیں لکھنؤ و دلی کے مسلمان بھائیوں کی ضرورت ہے، وہ آ کے ہمیں ہندوؤں سے نجات دلائیں۔ اچھا، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے نجات دلائی تو ہوا یہ کہ ان کی جگہ پھر وہ قابض ہو گئے ان شہروں پہ، پھر ان سے نجات مشکل ہوگی۔ یہ صاحب کہتے ہیں ہم ان سے ہمیں نجات دلائیں۔ تو یہ سیاستدانوں کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ سارے پارٹیشن کے نتائج ہیں جو ہم نے جن لوگوں نے یعنی پارٹیشن کی طرف توجہ دی تھی، انہوں نے ان بہت سے مسائل کو نہیں دیکھا تھا کہ اس کے نتیجے کے اندر کیا کیا کچھ پیدا ہوگا، اور وہ آگے چل کے کتنی خرابیوں کو جنم دیں گے، کتنی خریزی ہوگی، اور کتنی فیملیز جو ہیں وہ تباہ ہوں گی۔ ان تمام باتوں کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی وہاں ان کو اس کمیونٹی میں اس وقت کوئی دانشور نہیں تھا جو ان کو یہ بتاتا کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہ اس دھرتی سے آپ کا رشتہ کوئی نہیں ہے اور آپ وہاں پہ پرائے کے پرائے ہی رہ جائیں گے؟ نہیں، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر ہے، آپ وہ پڑھیں جو انہوں نے جامع مسجد دلی میں کی ہے۔ جی، بہت زبردست تقریر ہے۔ میری کتاب ہے تاریخ علماء اور سیاست، جی، اس میں میں نے ان کی وہ پوری تقریر دی ہے۔ جی، جی، وہ بہت جذباتی تقریر ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ابھی جا تو رہے ہو تم، لیکن جب سندھ میں، پنجاب میں، وہاں کو ان کو اپنی قوم پرستی کا احساس ہوگا تو پھر تم اس ملک میں اجنبی ہو جاؤ گے۔ جی، انہوں نے تو بڑا اس طرح سے ایسے جیسے وہ ان کے سامنے تھا مستقبل، اور وہ فلم دیکھ کے بتا رہے تھے کہ یہ ہوگا۔ یہ بات کہی ان تھی کی پیشگوئیاں تو بہت زیادہ درست ثابت لیکن ہوئی اب ہیں۔ یہ ہے کہ یہ جذباتی، ہمارے ہاں جذباتی سیاست رہی ہے، عقلی سیاست نہیں رہی ہے۔ جی، اس کی وجہ سے جذبات میں ہم پہلے بھی یہ غلطیاں کرتے رہے ہیں کہ کبھی ہجرت تحریک کر کے افغانستان مدد کے لیے جاتے رہے ہیں، کبھی اور اس قسم کی غلطیاں کرتے رہے ہیں، تو یہ سارے اس غلطیوں کا نتیجہ نوابوں ہے۔ نے اتنا زیادہ، ایک نواب جو کون سے نواب فہد اودھ، ہاں جی، تو انہوں نے تو سنا ہے اپنا سب کچھ ہی بیچ باچ کے پاکستان کو دے دیا تھا، اور نہیں، اب ٹھیک ہے، لیاقت علی خان بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ختم ہو چکا تھا، 56 میں ہی اچھا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا اچھا، تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ اس قسم کے کچھ باتیں ہو سکتا ہے ہوں، کسی نے عطیات دیے بھی ہوں۔ عطیات تو بہت، مطلب وہ کراچی کو جو ڈیولپ کیا اس میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو وہ اردو اسپیکنگ نہیں تو مہاجروں سے ضرور وابستہ ہیں، آغا خان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور بہت سے لوگوں کا جو مہاجر ہیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں کراچی کو بنانے میں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ابھی بھی جو وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، رضوی صاحب، وہ بہت کام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو لیکن وہی میں ان کو
مذاق میں ہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار جتنا آپ کے بڑوں نے کراچی پہ پھر پیسہ لگایا اس میں تو جزیرہ خرید لیتے تو بہتر تھا، کم از کم آپ کو یہ تانا تو نہ دیا جاتا کہ آپ اس دھرتی کے نہیں ہیں۔ اچھا پھر اس میں دیکھیں نا، بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے آتے ہیں نا تو کئی رویے ہوتے ہیں۔ مثلا اب ان میں جو ایک رویہ تھا وہ یہ تھا کہ سندھی جو ہیں ان کو صحیح اسلام بھی نہیں آتے، یہ آئے تھے اصلاحی تحریکوں کی علاقوں سے، صحیح، کہ جہاں پر مذہب کی اصلاحی تحریکیں اٹھی تھیں، تو یہ تھے کہ ان لوگوں کو صحیح مسلمان بھی بنایا جائے، اور یہ کہ یہ بھی پوری طرح مہذب نہیں، ان کو مہذب بھی بنایا جائے۔ اچھا اس قسم کی جب خیالات ہوں گے تو اقتصادات پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ مہاجروں کے رویے جو ہیں ظاہر ہے یہ ایک طرح سے صحیح نہیں تھے۔ یو پی والوں کو اپنی تہذیب پہ بہت ناز تھا، لیکن انہیں اینشنٹ ہسٹری کی تہذیب کا نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے طور پہ بہت مغرور لوگ ہیں۔ تو یہ تھا کہ مہاجر اشرافیہ کا جو رویہ تھا ظاہر ہے وہ صحیح نہیں تھا، لیکن جو مہاجر عام لوگ آئے تھے، مزدور یا کاریگر یا غریب لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پر آئے تھے، تو طبقاتی طور پہ یہ بھی دو طبقوں میں تقسیم تھے، یعنی ایک اردو اشرافیہ تھی، دوسرا عام لوگ تھے مہاجروں کے کہ جو اسی طرح استحصال شدہ تھے۔ یہ تو جب تک ہم طبقاتی طور پہ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک اردو طبقے کے حالات کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ اچھا اب یہ انہوں نے ایم کیو ایم بنائی، لیکن ظاہر ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ بنیادی مسائل جو تھے ان کا کوئی حل نہیں کر سکی، یعنی ان کی جس کو ہم کہیں کہ ان کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے کچھ کام نہیں کر سکی۔ تو اس لیے یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں عام طبقاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کو آواز کی تو ضرورت تھی، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو تہذیب یافتہ طبقہ تھا اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نے آگے نہیں آنے دیا اور ان کو کھڑا کر دیا۔ ہاں لیکن اس سے نقصان ہی ہوا نا، تو نقصان ہوا کہ ایک مطلب کہ جہالت جو تھی وہ پھیل گئی، وائلنس جو تھا وہ پھیل گیا، اور بجائے اس کے کہ حالات کو دیکھ کے آگے بڑھتے وہ نہیں رہا۔ اور جب وائلنس، تشدد یہ آ جائے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کسی قوم کے اندر یعنی ان میں کوئی عقلی دلائل کے اوپر ان کو منظم کرنا۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اردو اسپیکنگ بیوروکریسی ہے یہ کب تک اکثریت میں رہی؟ یہ شروع کے اندر تو رہی، چونکہ شروع کے اندر جب یہ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بہت جگہیں خالی تھیں، بلکہ جناح صاحب تو یہ چاہتے تھے کہ جو انگریز بیوروکریٹس ہیں وہ بھی نہ جائیں، بلکہ پہلے یہاں لوگوں کو ٹرین کریں پھر جائیں۔ تو یہ جو مہاجر بیوروکریسی آئی ہے تو شروع میں تو یہ اور پنجابی بیوروکریسی دو ہی تھے، کیونکہ پٹھان اور بلوچ یا سندھی جو تھے ان کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو ایک بڑے عرصے تک ان کو ایک پریویلیج رہی ہے، اور جب آہستہ آہستہ یہ پریویلیج ختم ہوئی ہے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اردو اسپیکنگ کا آنا یہاں پہ اور پھر یہ مسائل پیدا ہونا، تو جناح بھی ذاتی طور پہ تو خیر ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی؟ کراچی میں ہوئی تھی۔ کراچی میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جھرک میں ہوئی تھی۔ ہاں جی، وہ سندھ کی پرانی نصابی کتابوں میں تو یہی ہے کہ جھرک میں پیدا ہوئے تھے، تو وہ بھی یعنی اس پہ بھی ضرب ہو گیا کہ جھرک میں تھے۔ خیر چلے کہیں بھی پیدا ہوئے۔ اور جناح کی تاریخ پیدائش کا پہ بھی اکثر سوال ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جناح صاحب نے کیا خود ہی جناح صاحب کا میٹرک کا وہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ میں ڈیٹ آف برتھ کچھ اور لکھی ہے، اور چلے خیر چلے یہ تو معمولی باتیں ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے تعصب کی بنیاد پہ کرسچنز کی وجہ سے یہ نہیں ہاں نہیں، جناح صاحب نے کرسچن کیا ہے 25 دسمبر چونکہ حضرت عیسیٰ کی بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو اس تاریخ کو رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں تھا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جن لوگوں نے یہ تقسیم کے جو لیڈر تھے ان کے ذہن میں آبادی کی منتقلی کا ذہن میں بالکل نہیں تھا، کچھ ہی نہیں۔ اس لیے جناح صاحب نے آتے وقت وہاں کہ مسلمانوں سے کہا تھا کہ آج سے آپ ہندوستان کے وفادار رہیے۔ اچھا ہاں، اچھا، یہ جناح صاحب یہ کہہ کے آئے تھے وہاں پر، اس کے باوجود وہ ساتھ ساتھ آ گئے۔ اچھا، اور چودھری خلیق الزمان جو اس وقت وہاں پر پارلیمنٹ کے ممبر تھے ان سے کہا تھا کہ آپ
یہاں مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کو دیکھیں. اور اسی طرح انہوں نے پاکستان میں آ کے ان کی کوشش تھی کہ یہاں سے ہندو جو ہیں وہ ہجرت کر کے نہیں جائیں. اور ان کے جو بہت سے دوست ہندو دوست تھے ان سے انہوں نے خاص طور سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ نہ جائیں. تو یہاں ان کا تھا کہ جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ پاکستان کے وفادار رہیں, جو وہاں رہ رہے ہیں وہ ہندوستان کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آج کا پنجاب ہے, بعض لوگ یہ بھی کہتے سنے میں نے کہ یہ آج کے پنجاب میں مسلم لیگ ہار گئی تھی, یہ جو مغربی پنجاب ہمارے پاس ہے. بھائی بات اس میں یہ کہ 46 کے الیکشن جو ہوئے ہیں نا, ہاں جی, 46 کے الیکشن میں کوئی یونیورسل ووٹ تو تھا نہیں. یعنی 46 کے الیکشن میں صرف مطلب کہ 25% لوگوں کو ووٹ کا حق تھا, 75% لوگوں کو تو ووٹ کا ہی حق نہیں. اچھا اچھا. اور ووٹ کا حق ان کو تھا جو یا تو ٹیکس دیتے تھے, انکم ٹیکس دیتے تھے, یا کوئی تعلیم یافتہ تھے. تو آپ ان لگیں صرف 25%. پھر اس پہ کوئی مفروضہ یا کوئی نتیجہ قائم نہیں کیا جا چونکہ صرف 25% ووٹرس تھے. صحیح, باقی تو یعنی ووٹرس ہی نہیں تھے. ویسے جنرلی ڈاکٹر صاحب پنجاب کی تقسیم درست ہوئی؟ نہیں, تقسیم تو ظاہر ہے کسی کی بھی ہو غلط ہے, لیکن ایک بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ پنجاب کی تو پیورلی مذہب کی بنیاد پر ہی ہوئی. پنجاب کی بھی اور بنگال کی بھی. بنگال کی بھی. اور جناح صاحب جو تھے وہ اس کے خلاف تھے. لیکن کانگریس جو تھی جو پارٹیشن کو ویسے تو مذہب کے خلاف نہیں چاہتے تھے, لیکن پھر پنجاب اور بنگال کو انہوں نے مذہب کی بنیاد پر کہا کہ تقسیم ہے. جناح صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بغیر کلکتے کے بنگال ہمارے لیے بیکار ہے. بلکہ جب سہروردی نے کچھ بنگال کے لیڈروں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آزاد بنگال کا منصوبہ بناتے ہیں, تو جناح صاحب نے کہا تھا کہ ضرور انہوں نے اجازت دے دی تھی. لیکن کانگریس اس پہ تیار نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ بنگال اور پنجاب کی یہ مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ہوئے. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک آخری چیز کہ پنجاب دونوں طرف ہی تقسیم ہوا ہے. ہاں, نہ گاندھی جی پنجابی تھے نہ جناح صاحب پنجابی تھے. کیا مجموعی طور پہ پنجاب کی تقسیم میں دونوں قصوروار نہیں ہیں؟ بالکل ہے, کیونکہ آخر وقت تک اس بات کی کوشش کی جاتی رہی تھی پنڈر لال مون اور دوسرے جو تھے کہ جناح صاحب میں اور سکھوں کے درمیان کوئی بات چیت ہو تاکہ یہ جو تقسیم کا مسئلہ ہے اس کو روکا جا سکے. لیکن اس قسم کا کوئی ہوا نہیں, فارمولہ طے نہیں ہوا. اور اگر یہ متحد رہتا تو ظاہر ہے یہاں کم از کم فرقہ واریت ہمیں اس شکل میں نہ قتل و غارت گری بھی نہیں, قتل و غارت گری بھی نہیں. یہ جو کچھ بھی ہوا وہ چنگاری پھوٹنے سے وہ پنجاب پہ ہی ہوا. ہاں, اور جتنی قتل و غارت گری یہاں ہوئی ہے وہ نہیں ہوتی. اور بہت ادمناک ہوا ہے کہ اس کے اندر پھر دیکھیں نا مذہب کی بنیاد پر لوگ اتنے جذباتی ہوئے کہ ہر چیز کو بھول گئے. اور ڈاکٹر صاحب, میں اکثر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں, یہ سوال آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں اس خطے میں تقریباً 900 برس کی پریزنس ہے مسلمانوں کی. ہاں, محمود غزنوی سے آپ شروع کریں تو اس کے دوران میں اتنی بڑی جینوسائیڈ جو ہے مذہب کی بنیاد پہ کہیں ہندو مسلم کی یا ہندو سکھ مسلم کی ہوئی؟ نہیں, کہیں نہیں ہوئی. اس سے پہلے 47 سے پہلے تو مجھے تو اپنی والدہ سے پتا چلا کہ وہ پارٹیشن سے پہلے کی تھی, تو وہ بتاتی ہوتی تھی کہ ان کے تو ہندوؤں کے ساتھ بڑے اچھا بھائی چارہ تھا. ہاں, نہیں, یہاں جو پہلے لوگ ان کی بیٹیاں ان کی سہیلیاں تھیں. نہیں, ظاہر ہے. اور لاہور جو ہے وہ تو بڑا کاسموپولیٹن شہر تھا. ہاں جی. اور یہ صرف لاہور پنجاب کی بات نہیں, ہندوستان میں جہاں جہاں لوگ رہ رہے تھے ہندو مسلمان ساتھ رہ رہے تھے. ہم لوگ, ہماری فیملی راجستھان سے آئی, وہاں کبھی ہندو مسلمان کوئی فساد کبھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کا پھر مقدمہ کیا ہوا؟ اچھا, یہ مطلب ایک مسلمانوں کی الگ ریاست ہوگی, دو قومی نظریہ. ہاں, اب یہ کوئی حل نہیں تھا. ایک تو دو قومی نظریہ بھی دیکھیں نا, پھر آپ جب تقسیم ہو گئی تو ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ چھوڑا ہے کہ آج سے آپ ہندوستان کے وفادار ہیں, اور یہاں آپ جو ہندو اور عیسائی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں اب آپ پاکستان کے وفادار ہو جائیں. تو وہ دو قومی نظریہ پھر کہاں گیا؟ اور ملک تو آپ نے حاصل کیا مذہب کی بنیاد پہ کہ جی ہم آپس میں مختلف ہیں, ہماری شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں, ہمارے رسم و رواج مختلف ہیں. تو چاروں صوبوں کے ہی رسم و رواج مختلف ہیں, اور باقی وہ تکفیری ایلیمنٹ ہے, وہ دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اچھا, اور اردو زبان اب یہاں اردو زبان ہندوستان میں ویسے بھی سارے مسلمانوں کی مادری زبان نہیں ہے. صحیح. یہ تو صرف مطلب کہ یو پی کی بھی
یعنی سمجھیے کہ اشرافیہ کی زبان تھی، ورنہ گاؤں دیہاتوں میں وہاں بھی مطلب کہ اردو تو نہیں بولی جاتی تھی. اچھا نہیں، مطلب کہ اودھ کے اندر مطلب کہ لکھنؤ میں اردو بولی جاتی تھی، لیکن باقی دیہاتوں میں اودھی بولی جاتی تھی. اچھا اچھا. ہاں، اچھا وہ مختلف زبان ہے. وہ مختلف زبان ہے. اچھا اچھا. اور وہ اودھی بولتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے. اردو نہیں. اچھا یہی حال دہلی کے قریب کے گاؤں وغیرہ میں ہے، وہ وہاں اپنی دیہاتی زبان کو بولتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے. تو اردو زبان ایک طرح سے شہری زبان ہے، شہری اشرافیہ یا تعلیم یافتہ طبقے کی زبان ہے. یہ کبھی بھی سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی مادری زبان نہیں رہی. صحیح. جیسے فارسی تھی، ہاں جی. لیکن فارسی سرکاری زبان تھی، لیکن مادری زبان تو نہیں تھی. نہیں تھی. تو یہ بھی آپ درست سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے کہ یہ جو 8% کی زبان کو امپوز کیا گیا، یہ بھی اس نے بھی مسائل پیدا کیے؟ ہاں بالکل. چونکہ اگر آپ زبان کو رکھیں، اب اردو زبان کی اہمیت صرف یہ ہے کہ اردو زبان ان چاروں صوبوں میں لنگوا فرانکا ہے، یعنی چاروں صوبے سمجھتے ہیں. ہاں جی. لیکن ظاہر ہے کہ چاروں صوبوں کے لوگوں کی مادری زبان تو نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی لنگوا فرانکا کے طور پہ تو سرائکی زیادہ بہتر تھی. نہیں، مطلب ایک تو چلے آپ اردو سب بول لیتے ہیں، چلے ہاں ہم جی. کہتے ہیں اس کو لنگوا فرانکا رکھیے، ہاں. لیکن اس کو آپ قومی زبان نہ بنائیے. کیونکہ قومی زبان بنانا ہے تو یہاں کے جو دوسری علاقائی زبانیں ہیں ان کا بھی حق ہے. صحیح صحیح. ان کو بھی قومی زبانیں بنائیے پھر آپ. ہاں جی. اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ ہے کہ اردو جو ہے آپ کہنے کو کہتے ہیں قومی زبان، لیکن یہ قومی اگر ہم انگریزی کو فوکس کرتے اردو کی بجائے اور باقی مقامی زبانیں پڑھاتے جو جس کی جہاں اکثریت تھی وہی اس کو، جہاں اردو اسپیکنگ چلیے اکثریت میں تھے کراچی حیدرآباد میں، تو وہاں پہ اردو پڑھا لیتے، اور جہاں جہاں جو اکثریت میں بیٹھے تھے وہ مقامی پڑھا کے اور ایک لینگویج رکھتے انگریزی، تو وہ زیادہ پاکستان کے لیے لیکن اب ہو یہ رہا اچھا ہے نہ بھائی ہوتا. کہ چاہے وہ چاروں صوبوں کی جو اشرافیہ ہے نا، انہیں کو وہ اپنی اپنی زبانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے سارے بچے اب اے لیول او لیول میں ہیں. ہاں جی بالکل. انگریزی بولتے ہیں، ان کو اپنی مادری زبانیں جو ہیں ان کو آتی ہیں. بالکل. اور مادری زبان پہ بات کریں تو کہتے ہیں تم غدار ہو، تم اردو کے خلاف سازش کر رہے ہو. تو اب مثلاً تو یہ ہے کہ چونکہ انگریزی زبان کی ضرورت ہے، لہٰذا سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی انگریزی آ جائے. روزگار کا ذریعہ تو وہی ذریعہ ہے. اردو زبان کے ذریعے سے تو آپ کو کارپوریشنس کے اندر پبلک ملازمت نہیں ملے گی. ہاں جی. وہ بہادر شاہ ظفر تو عرصہ ہوا چلے گئے، اب کوئی وظیفے پہ. تو اب یہ زبانوں کی سیاست جو ہے نا، یہ بھی محض جذباتی طور پہ رہ گئی ہے. جی. ورنہ دیکھا جائے تو یہاں پر مطلب کہ جو انگریزی جانتے ہیں، جی جی، مطلب جو کلاسیں، تسلط تو انہیں کا ہے. تسلط انہیں کا ہے. چاہے وہ مہاجر ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، جو انگریزی جانتا ہے اسی کو تسلط. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال، یہ یہاں پہ حسین ہارون صاحب سے میں نے پوچھا کہ پاکستان آزاد ہے اپنے فیصلوں میں رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل بھی نہیں. اور انہوں نے پھر کہا کہ جی نہیں، تھوڑا سا ٹائم ایسا آیا تھا کہ جب ہم اپنے فیصلے خود کر رہے تھے، وہ ایوب خان کا ٹائم تھا. تو یہاں پہ کلونیل ریمینز ویسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ایچ ایس این کالج بھی ہے، اور اس طرح، اور یہاں سے نکلنے والے لوگ عام طور پہ ہمیں اشرافیہ میں اوپر حکومت کرتے بھی نظر آتے ہیں. تو کیا وہی سوال حسین ہارون والا کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ابھی بھی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کیا جا رہا؟ کہیں نہ کہیں سے اسٹرنگس جو ہیں وہ ہلائی جا رہی ہیں اور اشرافیہ کے ذریعے. نہیں، یہ جو آزادی کی ہے نا، یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ ہم آزاد وقت نہیں تھے، بلکہ آزادی کے فوراً بعد بھی مطلب کہ ہم نے کوشش کی کہ امریکن امداد لی جائے. خود جناح صاحب کے زمانے میں اچھا فوراً بھیجا گیا یہاں سے لوگوں کی امداد کے لیے. تو ہم ایک لحاظ سے، اور پھر سیٹوں سینٹوں کے جو معاہدے ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ ہماری آزادی کا دیکھنے کوئی معلوم ہوتا نہیں ہے. پھر ایوب خان کے زمانے، مطلب اس طرح کے حالات جو پاکستان کے اس وقت ہیں، اس میں ہم آپ کو لگتا ہے کہ سسٹین کر پائیں؟ ہاں سسٹین تو کر پائیں گے، کیونکہ ابھی کوئی اس کے ٹوٹنے کے امکانات تو نہیں ہیں. سسٹین تو کر پائیں گے. یہ جو پشتون اپرائزنگ ہو رہی ہے اور 1 کروڑ پشتون جو سیٹلڈ ایریاز میں آ گئے، اگر یہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہماری تو 7 لاکھ فوج ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہاں نہیں، لیکن ابھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی نہیں. لیکن اگر اس قسم کا نہ ہو تو اچھا ہی ہے، چونکہ پھر خونریزی ہوگی اور خانہ جنگی ہوگی جو ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گی.
صحیح. تو یہ ہمارے جو حکمراں طبقہ ہے ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جس قسم کے حالات ہیں ان حالات میں پالیسیز بناتے وقت جذبات کے بجائے عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, زبردست, تھینک یو ویری مچ. آج جو رہ گئے تھے سوال وہ آج پورے ہو گئے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. بہت بہت شکریہ.